پوائنٹ ایچ جو ہے اس میں وہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا ایکشن ہے جس میں فائرنگ کی جاتی ہے ریلیجیس کانگریگیشن یعنی کہ مذہبی اجتماعات پہ، مساجد پہ، امام بارگاہ میں، چرچ یعنی کہ گرجا گھر میں، ٹیمپلز یعنی کہ مندروں میں، تو کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ عبادت ہو رہی ہے وہاں پہ اگر فائرنگ کی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ اندھا دھند فائرنگ کی جاتی ہے افراتفری پھیلانے کے لیے، یا پھر آپ کوئی ایسا ایکشن ہے جس کے نتیجے میں ٹیک اوور کیا جاتا ہے یعنی کہ زور زبردستی سے قبضہ کیا جاتا ہے مساجد کے اوپر یا کسی بھی عبادت کرنے والی جگہ پہ، تو اس صورت میں جو سزا ہے وہ کیا ہے جی، کم سے کم جو ہے وہ 5 سال، اور پھر اس کو بڑھا کے جو ہے وہ عمر قید میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں فائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا ایکشن ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ شدید قسم کا جو ہے وہ خطرہ ہے پبلک سیفٹی کو، یا پھر کسی طبقے کو پبلک کے جو ہے وہ خطرہ ہے، یا پھر جو اس طرح ڈیزائن کیا گیا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ڈرا سکے جنرل پبلک کو، یا پھر ان کو روک سکے پریونٹ کر سکے کہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز ہیں یعنی کہ بزنس کر رہے ہیں یا ٹریڈ کر رہے ہیں یا جو بھی قانون کے مطابق جو ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں، یا اپنی جو شہری زندگی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کی بھی جو سزا ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 5 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عمر قید میں اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں فائن بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا ایکشن ہے جس کے نتیجے میں گاڑیوں کو جلایا جاتا ہے یا اور کسی قسم کی آتش زدگی کی جاتی ہے یا پراپرٹی کو جلایا جاتا ہے، تو اس کی بھی کم سے کم سزا جو ہے وہ اچھا اس میں جو ہے وہ گریونس ٹو پراپرٹی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کی سزا الگ سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آگ لگائی جاتی ہے، گاڑی کو آگ لگائی جاتی ہے یا کوئی اور آگ لگائی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو سزا دی جائے گی وہ کم سے کم 5 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں اس کو عمر قید میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں فائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو بتا لیا جاتا ہے ایکسٹورشن جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے اوپر بھی کم سے کم سزا جو ہے وہ 5 سال ہے، اور اس کو بڑھا کے عمر قید میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیریسلی انٹرفیئر ود اور سیریسلی ڈسٹرب کمیونیکیشن سسٹم یعنی مواصلاتی نظام جو ہے اس میں دخل اندازی کرنا شدید قسم کی، یا اس کو خراب کرنا یا اس کو ڈسرپٹ کرنا، یا پھر اس کے علاوہ مفاد عامہ کی جو خدمات کی سروسز ہیں یعنی کہ پبلک یوٹیلیٹی سروسز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسرپٹ کرنا، اس کے نتیجے میں بھی اگر یہ آپ پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر 5 سال کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اس میں عمر قید کی سزا ہے اور ساتھ میں فائن بھی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا دباؤ، کوersion کا مطلب ہے سیریس کوersion یعنی کہ سنگین قسم کا دباؤ یا پھر خوف، کسی کو خوفزدہ کرنا، کس کو خوفزدہ کرنا، پبلک سرونٹ کو خوفزدہ کرنا، تاکہ اس کو فورس کیا جائے، تاکہ وہ اس کو فورس اس لیے کیا جائے کہ وہ کوئی کام کرے، یا پھر اس کو کوئی کام نہ کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے اس کی ڈیوٹیز جو وہ کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اگر خوفزدہ کیا جائے تو اس صورت میں بھی کم سے کم جو ہے وہ 5 سال سزا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ اس میں عمر قید میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں فائن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے انوالو سیریس وائلنس اگینسٹ اے ممبر آف دا پولیس فورس، کسی قسم کا شدید قسم کا جو تشدد ہے اگر کسی پولیس فورس کے ممبر کے اگینسٹ ہو، یا آرم فورسز کے ممبر کے اگینسٹ، یا سول آرم فورسز کے ممبر کے اگینسٹ۔ آپ جن لوگوں نے پہلے کے ملٹیپل چوائس کوشچنس کیے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آرم فورسز میں آپ کی پاکستان آرمی، ایئر فورس، اور جو آپ کی نیوی ہے اور ان کی جو ریزرو فورسز ہے وہ آتی ہیں۔ سول آرم فورسز میں جو کانسٹیبلری فورس ہے، اس کے علاوہ جو رینجرز ہے یا جو فیڈرل گورنمنٹ نے فورسز بتائی ہیں وہ آتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پچھلے ایم سی کیوز آپ نے کیے ہوں۔ بہرحال سیکشن 2 پہ ان کو ڈیفائن کیا گیا، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس میں کسی کے خلاف شدید قسم کا تشدد کیا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ 5 سال کی کم سے کم جو ہے وہ امپریزنمنٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ بڑھا کے اس کو عمر قید میں بھی جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، پوائنٹ سوری تھوڑا سا اور مجھے ذرا زوم آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اوکے یہ جو آپ نے پوائنٹس دیکھے ہیں یعنی کہ پوائنٹ ایچ سے لے کے پوائنٹ این تک، ان سب کی سزائیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی کہ اس میں کم سے کم 5 سال ہے، اور میکسیمم بڑھا کے اس کو جو ہے وہ عمر قید میں جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں فائن بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس جی کہ انوالوز ان ایکٹس ایز پارٹ آف آرم ریزسٹنس بائی گروپ، یعنی کہ کسی قسم کی مزاحمت یعنی جس میں اسلحے کا استعمال بھی ہو، کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اگینسٹ اگر مزاحمت کی جاتی ہے تو اس صورت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ 5 سال کی سزا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 سال کی سزا ہے، اور اس میں جو ہے وہ فائن بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ انوالوز ان ڈسیمینیشن پریچنگ آئیڈیاز ٹیچنگ، اچھا جی کوئی اگر یعنی کہ ریڈیو کو یوز کرتا ہے
ایف ایم کو یوز کرتا ہے اور اپنی مرضی کی آن انٹرپریٹیشن یعنی اپنی مرضی کی جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اپنی مرضی کے آئیڈیاز جو ہے بتانا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی انفارمیشن پھیلانا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی اور مین جو ہے استعمال کرتا ہے اس سب کرنے کے لیے، اور وداؤٹ اپروول آف دا گورنمنٹ، یعنی کہ بغیر گورنمنٹ کی حکومت کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کنسرن ڈپارٹمنٹ جو بھی ہے ان کی اجازت کے بغیر یہ کام کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو کم سے کم جو ہے وہ 5 سال کی سزا ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ 10 سال کی سزا ہوگی، اور اس میں ساتھ اس کو فائن ہو سکتا ہے یا پھر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکٹس ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں سیکشن 6 کے مطابق، اور ساتھ میں ان کی سزائیں بھی ہے۔ تو اگر آپ ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکشن سے مراد کیا ہے، کوئی بھی قدم یا کوئی بھی ایسا اقدام یا کوئی اقدام کا سلسلہ جو اٹھایا جاتا ہے جس میں یہ سارے اقدام آ جاتے ہیں جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں، یہ سب ایکشنز میں آ جائیں گے۔ اور ٹیررزم کا مطلب کیا ہے؟ ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام جو اس لیے کیا جائے کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن یعنی کہ کالعدم تنظیم کے فائدے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹیررزم میں آئے گا، وہ انکلوڈیڈ ہوگا ٹیررزم میں۔ اس کے بعد اے پرسن ہو کمٹس این اوفینس، جو بھی بندہ جو ہے یہ جرم کرے گا اس سیکشن کے مطابق یا اس ایکٹ کی پروویژنس کے مطابق، وہ جو ہے ایکٹ آف ٹیررزم جو ہے اس کے یعنی کہ اس کا گلٹی ہوگا یا قصوروار ہوگا، یا اس کے اوپر وہ جو ہے وہ اس کا مجرم ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ ان دس ایکٹ اے ٹیررسٹ مینس، یعنی کہ یہ سیکشن 6 کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکشن 7 میں صرف اور صرف یہ سزائیں بتائی گئی ہیں، جو میں نے اس میں یہاں پہ جو پنشمنٹ سیکشن 7 کی لکھی ہیں صرف یہ سزائیں بتائی گئی ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں مینشن ہیں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی، جو اس کی جس میں ٹیررزم کی میننگ وغیرہ کے بارے میں اس نے بتایا ہے، یا پھر جو لاسٹ میں جو ہم پوائنٹس دیکھ رہے ہیں یہ سب سیکشن 6 میں جو ہے وہ اس نے ہمیں بتایا ہے۔ تو لاسٹ جو چیز وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹیررسٹ کون ہے اکارڈنگ ٹو دس سیکشن، یعنی کہ اس سیکشن کے سب سیکشن 7 کے مطابق۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ملٹیپل چوائس کوشچنس کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکشن 6 کا سب سیکشن 7 جو ہے اس میں ٹیررسٹ کو ڈیفائن کیا گیا، تو وہاں پہ ایک کنفیوژن تھی۔ بہرحال ٹیررسٹ کو جو ہے یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا، وہ کہا گیا کہ کوئی بھی ایسا انڈیویجول جس نے یہ جرم کیا ہو، ٹھیک ہے، ٹیررزم کا اس ایکٹ کے مطابق، یا پھر وہ اس کے ساتھ کنسرنڈ ہو یعنی اس کے ساتھ منسلک ہو، اس کے ارتکاب میں، اس کی تیاری میں، یا اس نے معاونت کی ہو، فنڈنگ کی ہو، یا اس کو پھیلایا ہو، یا انسٹیگیٹ کیا ہو، یا پرووک کیا ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ٹیررسٹ ہی کہلائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کوئی بھی ایسا انڈیویجول جو اس ایکٹ کے بننے سے پہلے یا بعد میں یہ ساری چیزیں کرتا رہا ہو، یعنی کہ اس میں انوالوڈ ہو، یا اس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا ہو، یا اس کی پریپریشن کی ہو، یا اس کی معاونت کی ہو، یا اس کی فنڈنگ کی ہو، یا پرووک کیا ہو، تو وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس نے سیکشن 6 کے سب سیکشن 7 میں ٹیررسٹ کو ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے، اور سیکشن 6 کے سب سیکشن 6 میں ٹیررزم کے بارے میں بتایا کہ کون ٹیررزم کا جو ہے وہ گلٹی ہوگا، کون سا شخص جو ہے وہ گلٹی ہوگا۔ پھر اس نے جو ہے وہ سب سیکشن 4 میں جو ہے وہ ایکشن کو ڈیفائن کیا، ٹھیک ہے، یہ سیکشن 6 کے سب سیکشن 4 میں ہے، اور باقی اس نے یہ ایکشنز بتائے ہیں جو میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھائے ہیں، اور ساتھ پہ اس نے پنشمنٹ بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا آپ کا جو ہے اس کی سیکشن 6 کو سیکشن 7 کی جو ہے وہ سمری جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو آپ دیکھیں، اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کوشچنس پوچھ بھی سکتے ہیں۔ باقی میں کوشش کروں گا ساتھ میں دوسرے سیکشنز کی ویڈیوز جو ہے وہ بھی جلد از جلد اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ سکیں، اور اگر آپ اس میں سے کوشچنز آتے ہیں تو وہ کر سکیں۔